یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یہ کیف انتم عربی کے بعض لفظوں کا ان محاورات کا ترجمہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کیف اذا نزل ابن مریم، جب نازل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ گئے کس طرح تھے؟ آئیے ذرا دلائل کی دنیا میں چلیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. یہودیوں پر میں نے لعنت کیوں کی؟ آج کا باطل کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب حیات عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن سے ثابت کرو. میری منکرین حدیث سے، پرویزیوں سے گفتگو ہوئی، قادیانیوں سے گفتگو ہوئی، غامدی نظریات سے متاثرہ نوجوان سے گفتگو ہوئی. وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو. میں نے کہا تجھے غلط سبق پڑھایا گیا. ہمارے لیے قرآن بھی حجت ہے، ہمارے لیے حدیث بھی حجت ہے. ہمارے نزدیک قرآن بھی وحی ہے، ہمارے نزدیک حدیث بھی وحی ہے. اس پر تفصیلی گفتگو آئندہ آنی ہے کہ حدیث وحی محفوظ کس طرح ہے. اور اس سبق میں میرے یہ جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، اس سے کم از کم 4 گنا اور ہونے چاہیے. جب حدیث پہ یقین مضبوط ہوگا تو باطل ٹھہر نہیں سکے گا. باطل پنپتا کب ہے، بڑھتا کب ہے؟ یاد رکھو، وہ حدیث کا انکار کرے گا، پھر قرآن کو اپنا مفہوم پہنانے کی کوشش کرے گا. میرا کوئی بھائی اور بزرگ اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا. تھوڑی تھوڑی حرکت فرمائے میری طرف. کوئی بھی اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا. بھائی ہمت کریں شاباش. اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے. تھوڑی تھوڑی ہمت کریں اپنی اپنی جگہ سے. بارک اللہ. توجہ کامل دیجیے. مجھے کہنے لگے لودھرا میں میری قادیانی سے گفتگو ہوئی، کہنے لگے قرآن سے ثابت کرو. میں نے کہا کل کو اگر کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہے اور وہ تم سے یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن پورا دین اسلام بائبل سے ثابت کرو، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا یہ تم شرط غلط لگا رہے ہو. ہمارے لیے قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے. قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. بعض باتوں کو قرآن مجید زیادہ کھولتا ہے، بعض کو حدیث زیادہ تفصیل سے لاتا ہے. یہ اس دن کا میرا مضمون ہے، حجیت حدیث کا. پھر میں بتاؤں گا کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے وہ دین پہ چل ہی نہیں سکتے. نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ حج کر سکتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہت خطرناک نعرہ ہے. میں نے اس سے کہا میں حدیث سے بھی ثابت کروں گا، قرآن سے بھی کروں گا. تم مطمئن قرآن پہ ہوتے ہو، آؤ میں قرآن مجید میں چلتا ہوں. آج کا باطل اس موضوع پہ آ کے ہٹ دھرمی دکھاتے. قرآن سے دکھاؤ. اب دیکھیں تفصیل سے میرے بڑوں کے علوم کو سنو، کس طرح اس بنیادی عقیدے کا ذکر قرآن مجید میں ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں پر لعنت کیوں کی؟ پہلا سبب، یہودی وعدہ خلافی کرتے تھے. پوری توجہ مجھے دیں. نمبر 2 وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے.
وقتلهم الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. وقولهم قلوبنا غلف، وہ یہودی کہتے تھے جب انبیاء ان کو نصیحت کرتے وہ آگے سے مذاق اڑاتے، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، اس پہ اثر نہیں ہوگا. مذاق اڑاتے تھے انبیاء کا. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سبب سے بھی ان پر لعنت. عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مائی مریم پہ بہتان باندھتے تھے. بچہ کیسے ہو گیا؟ اس کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے لعنت کی یہودیوں پہ، وعدہ خلافی کرتے تھے. میں نے لعنت کی یہودیوں پہ، آیات کا انکار کرتے تھے. میں نے لعنت کی یہودیوں پہ، انبیاء کا ناحق قتل کرتے تھے. میں نے لعنت کی یہودیوں پہ، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، ہمارے دلوں پہ غلاف. اور میں نے لعنت کی اس وجہ سے علی مریم بہتان عظیمہ، مائی مریم پہ بہتان باندھتے تھے. اور ہاں ایک اور سبب بھی ہے، اور وہ کیا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ یہودی کہتے تھے کیا ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں. یہ بھی سبب لعنت ہے. یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، یہ بھی سبب لعنت ہے. میرے عزیز ذرا توجہ ہو تو میں عرض کروں، پیچھے قتل انبیاء کا ذکر علیحدہ گزر چکا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہوتے تو قتلہم الانبیاء تو پہلے ذکر آ چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا بھی جرم ہے، یہ میری خدائی کا انکار کرتے ہیں. وَقَوْلِهِمْ، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے. ان کا کہنا بھی جرم ہے. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر کوئی بہت بڑا جرم ہو، جرم کرنا بڑا فعل ہے یا کہنا بڑا فعل ہے؟ کرنا بڑا فعل ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، یہ کہتے ہیں. اگر کیا ہوتا تو فعلہم ہوتا، تو فعل کا ذکر ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کیا ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے. آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو تم قتل کر سکے نہ تم سولی دے سکے. اچھا ہوا کیا؟ میرے عزیز توجہ میری طرف. ہوا کیا؟ بادشاہ کو شکایت دی گئی، ایک شخص ہے نام عیسیٰ بتاتا ہے، نئی کتاب کا نام بتاتا ہے، لگتا ہے تعلیمات سابقہ کو مٹانے آیا ہے. آسان لفظوں میں ذکر کر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا پکڑو لٹکاؤ سولی پہ. اب سپاہی نکلے، ان کو یہ نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں. ایک مخبر ملا، ایک تفسیر، وہ کہنے لگا میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں. وہ سپاہی آگے آگے، وہ مخبر آگے آگے، یہودی سپاہی اس کے پیچھے پیچھے. جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام موجود، جب وہ مخبر اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا، جس طرح معراج کے موقع پہ ہمارے نبی کو اٹھایا. اور جو مخبر اندر آیا اس کی شکل کو بدلا اور بنایا عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل. پیچھے سے یہودی سپاہی آئے، پکڑا اپنا ہی مخبر، لٹکا دیا سولی پہ. اب سوچ میں پڑ گئے، اس کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی، نچلا دھڑ ہمارے مخبر جیسا،
اگر یہ ہمارا مخبر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا مخبر کدھر گیا؟ اسی ششپن میں باہر نکل کے شور مچایا۔ آؤ قرآن سمجھو۔ وَقَوْلِهِمْ کہنے لگے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ہم نے مسیح ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو لٹکا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو تم قتل کر سکے نہ تم سولی دے سکے۔ اچھا پھر جو وہ لٹکایا وہ کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تمہیں اشتباہ ہو گیا، بندہ اپنا لٹکایا، نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا۔ یہاں منکر حدیث کھڑا ہو گیا، یہاں غامدی نظریات قادیانی نظریات کا نوجوان کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا وہ بندہ جو اندر آیا اس کی شکل بدلی تو کیسے بدلی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے شکل بدل جائے؟ تو میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میں نے دوسرا جواب دیا، ذرا محفوظ کرنا، یہ جواب آپ نے بھی آگے دینا ہے، آپ بھی اس دین کے چوکیدار ہیں جس طرح میں چوکیدار ہوں۔ دوسرا جواب، جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سام بنا سکتا ہے وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ تیسرا جواب، جو رب جنات اور فرشتوں کو شکل بدلنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ چوتھا جواب، آج کا پلاسٹک سرجن سرجری کر کے بندے کی شکل بدل سکتا ہے، بندہ بندے کی شکل بدل سکتا ہے، خلاق عالم نہیں بدل سکتے؟ بدل سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا اشکال بیکار ہے، یہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جناب دیکھو مولوی صاحب کہتے ہیں شکل بدل گئی، ارے تجھے کیا پتا میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تمہیں اشتباہ ہو گیا، بندہ اپنا لٹکایا، نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا۔ اچھا پھر کمرے میں تو بندے دو تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے، ایک ہمارا مخبر تھا، یہ مخبر تو لٹک گیا، پھر دوسرا بندہ کدھر گیا؟ میرے رب نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، ان کو میں نے اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ آسمان پہ کیسے اٹھایا؟ اب یہ علماء کی بہت بڑی تعداد بیٹھی ہے جو نگرانی کے لیے بیٹھی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، یہاں غامدی نے کہا، یہاں پرویزی نے کہا کہ جناب یہاں سما کا لفظ تو نہیں ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا، یہاں سما کا لفظ تو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں آسمان پر اٹھایا۔ میں نے کہا آؤ میں قرآن سے ہی دلیل دوں گا، میں ابھی قرآن میں چل رہا ہوں، قرآن مجید میں ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے مطمئن ہو گئے ہو جو کہاں ہے؟ آسمان پہ۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود آسمان کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میرا وجود آسمان پہ۔ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود آسمان سے کروائیں۔ تو اگر میں یوں کہوں بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لیا، تو میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے۔ کیسے اٹھایا ہے؟ ذرا قرآن کے لفظوں پہ غور کرو۔ اللہ نے جس کو تھوڑی سی بھی عقل سلیم دی ہے، سلامت والی دی ہے، وہ انکار کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا،
اللہ تعالیٰ زبردست ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا. میرے عزیز، یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا، وَكَانَ اللَّهُ شَكُورًا، وَكَانَ اللَّهُ حَلِيمًا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا. اللہ زبردست ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں. ایک نوجوان ہے، وہ چوتھی منزل پہ کھڑا ہے اور چوتھی منزل سے کھڑا ہو کے 4 من کا پتھر ادھر سے لڑکائے، پتھر زمین پہ آئے اور وہ لوگوں سے کہے دیکھا میری طاقت. لوگ کہیں گے تیرا کون سا کمال ہے؟ تو انہیں تو پتھر کو دھکا دیا، پتھر تو خود ہی چوتھی منزل سے زمین پہ آیا، تیرا کون سا کمال ہے؟ ہاں، ایک آدمی زمین پہ کھڑا ہو کے 4 من کا پتھر چوتھی منزل پہ پھینکے اور لوگوں سے کہے دیکھا میری طاقت. لوگ کہیں گے تجھے طاقت کا اظہار کا حق ہے. میرا رب کہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ زبردست ہے. کیا مطلب؟ بادشاہ کا حکم موجود ہے، قتل کرو. سپاہی قتل کے عزم سے نکلے ہوئے ہیں، پکڑیں گے اور قتل کریں گے. اپنا مخبر بن چکا ہے، بچنا ناممکن ہے. کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، بچنا ناممکن ہے. دنیاوی اسباب میں ایسا شخص بچ نہیں سکتا جہاں دنیا کے سارے اسباب فیل ہو جائیں اور میرا رب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا لے. تو میرے رب کا حق ہے کہ وہ کہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا. اللہ زبردست ہے، باقی سب زیر دست ہیں. یہ عزیزہ کا لفظ سمجھدار کو سمجھاتا ہے. ان کو کون سمجھائے جو حیات عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اشکال کر دیا. اوزون کی لہریں ہیں، سائنس کی دنیا ہے، زمین کے اردا گرد اوزون کی لہریں ہیں، آگ کی لپٹیں ہیں، کوئی جاندار چیز گزر نہیں سکتی. عیسیٰ علیہ السلام کیسے گزر گئے؟ تو میرے رب نے قرآن میں جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی وہی مثال ہے جو آدم علیہ السلام کی مثال ہے. جس رستے سے آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پہ تشریف لائے، اسی رستے سے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے. اور جو رب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو کونی بردن و سلامہ کہہ کے ٹھنڈی اور سلامتی والا کر سکتا ہے، وہ ان اوزون کی لہروں کو ٹھنڈی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت آسمانوں پہ تشریف لے گئے. کہنے والے کہنے لگے وہاں پر کھاتے پیتے کیا ہوں گے. مجھے قادیانی کہنے لگا مولوی صاحب وہاں کھاتے پیتے کیا ہوں گے. میں نے کہا تجھے کیوں فکر لگی ہوئی ہے؟ جس کے مہمان ہیں وہ جانے. مہمان میرا ہو تو فکر مجھے ہونی چاہیے نا. عیسیٰ علیہ السلام مہمان اللہ کے ہیں تو فکر اللہ تعالیٰ کو ہونی چاہیے. میں نے کہا تجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ میں نے کہا سن، قرآن مجید سے سمجھ. میں ابھی تک قرآن مجید میں گھوم رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہنے لگی دعا کر دیجئے آسمان سے کھانا اترے تو مانیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے رب آسمان سے کھانا اتار. قوم مانتی نہیں، آسمان سے کھانا اترا. میرے عزیز لفظوں پہ غور کرنا. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے کھانا اتار دے. آسمان سے کھانا اترا، قوم نے کھایا، بنی اسرائیل نے. پھر کیا ہوا وہ میرا موضوع نہیں ہے. میں آپ سمجھدار لوگوں سے سوال کرنے لگا ہوں. جس نبی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر
امت کے لیے کھانا آسمان سے اتر سکتا ہے، اس نبی کو رب آسمان پہ کھانا نہیں دے سکتا؟ بولتے نہیں ہو؟ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ اور جو رب اصحاب کہف، وہ کہف والے 309 سال سوئے رہے، جو 309 سال بعضوں کو بغیر کھائے پیے زندہ رکھ سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رکھ سکتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہ دیکھو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، توجہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک نہ پڑھتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اگر یونس علیہ السلام بغیر کھائے پیے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ عجیب جواب آپ کو دینے لگا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہ مجھے ایک پرچی بھی آئی ہے کہ جناب آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو عمر 75 برس ہوگی، 45 برس اور گزاریں گے، 120 سال کی عمر میں انتقال کر جائیں گے، تو 75 برس۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ گئے ہوئے 2000 سال ہو چکے، یہ 2021 چل رہا ہے، 2021 چل رہا ہے، تو 2000 سال تو یہ ہو چکے، اور آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عمر 75 برس ہوگی۔ میرے عزیز سن، اپنا عقیدہ محفوظ کر اور دعا دے میرے اساتذہ کو۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کیا پیاری بات فرمائی، فرمانے لگے دیکھو جہاں پر سورج چاند کی قید نہیں ہے، وہاں کا ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن۔ جہاں سورج چاند کی قید نہیں ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے ابھی 2000 سال ہوئے۔ کتنا عرصے ہوئے؟ بولو بولو بولو۔ 50,000 سال کے مقابلے میں 2000 سال تو چند منٹ بنتے ہیں، بنتے کہ نہیں بنتے؟ اور یہ بھی عجیب حدیث سناؤں، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حدیث میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، غسل فرما کے گئے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ کتنا عرصہ گزرا؟ چند منٹ۔ یہ 2000 سال تو میرے تیرے اعتبار سے گزرے ہیں۔ یہ سوال اور بھی حل کروں، میرے عزیز ذرا توجہ دینا، مجھے خوشی اس بات کی ہے میری علمی گفتگو کو آپ ہضم کر رہے ہیں، یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حالتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، فی المہدی و کہلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گود کی گفتگو بڑی انوکھی ہے، قرآن میں اسپیشل ذکر کیا، خاص طور پہ ذکر کیا، بات سمجھ آتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند گھنٹوں کے بچے ہیں، مائی مریم کی گود میں یہودی آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں
یہ بچہ کیسے ہوا، اس کا باپ کدھر ہے؟ مائی مریم کیا کہتی ہے؟ زبان خاموش ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ چھوٹا سا بچہ کیسے بولے گا؟ وہ ادھر اشارہ کرتی ہے بچے کی طرف۔ ابھی یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ادھر چند گھنٹوں کا بچہ بولتا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی